1 گھنٹہ چاہیے کم سے کم. لیکن اتنا سمجھ لیں شیعت استوار رہی. امام جواد علیہ السلام کے بعد آپ کو کوئی فرقہ نہیں ملتا شیعوں میں کہ کوئی نیا فرقہ ڈیویٹ ہو کے بناؤ. مستحکم رہی, ثابت قدم رہی. کچھ ہکپس آئے جو میں ابھی سناتا ہوں آپ کو خود ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے, لیکن بہرحال کوئی فرقہ نہیں بن سکا اور پوری شیعت بالآخر محکم اور ثابت قدم رہی. چونکہ شیعت ثابت قدم رہی امام جواد علیہ السلام کے مرحلے پر, لہٰذا اگلے مرحلے پر امام علی نقی علیہ السلام کی جانب سے شیعوں کو زیارت جامع کبیرہ کا تحفہ عطا ہو گیا. جس نے اب تک زیارت جامع کبیرہ نہیں پڑھی ترجمے کے ساتھ, میں کہتا ہوں امامت کے حق میں جفا کی اس نے, کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے. میں ایسے علماء عرفاء فقہا کو جانتا ہوں جن کے بارے میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ 70 ایئرس کنٹینیوس ایوری مارننگ کسی نہ کسی امام کے حرم میں انہوں نے 70 سال مسلسل زیارت جامع کبیرہ پڑھی. جب نجف میں تھے تو حرم امیر المومنین, قم میں آئے تو بھی مسجد قم کے حرم, مشرق گئے تو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں, کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں. 70 ایئرس کسی نہ کسی اہل بیت علیہ السلام کے حرم میں سے کہیں نہ کہیں 70 ایئرس زیارت جامع کبیرہ پڑھی. اور زیارت جامع کبیرہ اذن دخول ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. اذن دخول آپ پڑھتے ہیں نا, حرم میں جانے سے پہلے داخل ہونے کی اجازت لیتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا اذن دخول کیا ہے؟ زیارت جامع کبیرہ ہے. یہ شیخ مرتضی انصاری کے واقعات سے ثابت ہے. شیخ مرتضی انصاری زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. بہرحال خالی زیارت جامع کبیرہ ہی ایک وصف نہیں ہے, لیکن یہ اذن ایک دخول ہے. یہ پڑھتے تھے اور امام کی خدمت میں پہنچتے تھے. علامہ مجلسی کے والد ملا تقی مجلسی وہ کہتے ہیں, ان کا خود کا واقعہ ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے روضۃ المتقین. ملا یعز الفقی کا نام سنا, شیخ صدوقی کی کتاب, اس کی شرح ہے روضۃ المتقین. اس کی 5ویں جلد میں وہ اپنا خود کا واقعہ لکھتے ہیں. زیارت جامع کبیرہ کی شرح لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں وہ کہ میں سامرہ میں زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا تھا بلند آواز سے, جیسے ایک مداح پڑھتا ہے امام علی نقی کی قبر مطہر کے سامنے, اور دفعتاً مکاشفے میں کسی بھی کیفیت میں مجھے زیارت نصیب ہوئی حضرت حجت بقیت اللہ الاعظم کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت حجت کے نام پر آپ کو ایک اور پرجوش صلوات بھیجنی چاہیے. امام علیہ السلام نے مجھے قریب بلایا, ملا تقی مجلسی کہتے ہیں. امام کی ہیبت اتنی تھی کہ میرے قدم نہیں اٹھ پائے. میں نے کہا مولا کہیں سوء ادبی نہ ہو جائے. امام نے کہا جب ہم حکم دے رہے ہیں تو آؤ. امام نے بلایا اور بلا کر امام علیہ السلام بیٹھے, مجھ سے کہا بیٹھو. کہا مولا میں کھڑا رہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. کہا جب حکم دے رہے ہیں تو بیٹھو. تو میں 2 زانو ہو کر ادب سے, آپ کسی عالم مجتہد کے سامنے بیٹھے ہوتے تو ادب سے کہا عالم کا قطب عالم امکان امام زمانہ علیہ السلام. تو کہتے ہیں میرا وجود کانپ رہا تھا. امام نے کہا جب ہم کہہ رہے ہیں تو راحت ہو کے بیٹھو, جیسے آپ اطمینان سے سکون سے بیٹھے ہو نا. کہ ویسے میں مثال دے رہا ہوں, کہ بیٹھ جاؤ. کہ میں امام کے حکم پہ بیٹھا تو امام نے مجھ سے کہا تم زیارت جامع کبیرہ میرے جد کی زیارت پڑھ رہے تھے, نہیں مت زیارت وہاں سے. کتنی اچھی زیارت ہے, امام زمانہ کی سند ہے اس پر. اس کے بعد ملا تقی مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رأیت ما لا يتحملہ العقول ضعیفہ, وہ کچھ دیکھا جسے ضعیف عقلیں درک نہیں کر سکتی اور تحمل نہیں کر سکتی. اس کے بعد لکھا نہیں کہ کیا دیکھا میں نے, کہ ضعیف عقلوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ اب وہ درک کر سکیں اور تحمل کر سکیں جو میں نے دیکھا, اس لیے نہیں لکھ رہا یہاں پر زیارت جامع کبیرہ. السلام علیکم یا اہل